السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی فلک العلا لا تغرب۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حاضرین و سامعین، جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اس کی تفسیر میں یہ ہے، ترجمہ سیدھا سیدھا: نحن اولیاؤکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں۔ حضرت مجاہد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، روز قیامت جو اللہ کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں، تو اب ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، ہم تم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم تم کو لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی جو نسبت ہے وہ نسبت دنیا میں بھی فائدہ دینے والی ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ اور جو شعر میں نے پڑھا ہے، افلت شموس الاولین وشمسنا، یہ شعر پیران پیر غوث اعظم محبوب سبحانی غوث سمدانی قندیل نورانی سیدی و سندی الشیخ سید عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا: افلت شموس الاولین وشمسنا، پہلے کے جو سورج کی طرح چمکنے والے جو تھے ان کا دور اب ختم ہو گیا، اب میرا سورج چمکے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا: ابداً علی فلک العلا لا تغرب، اب ہمیشہ کے لیے فلک اعلیٰ میں چمکے گا، اب اس کا غروب نہیں ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات تحریر فرمائی کہ یہ ولایت اور امامت یہ چیزیں اہل بیت سے ہوتی ہوئی اب پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئی اور یہ آپ کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اب صبح قیامت تک
پیران پیر غوث اعظم محبوب سبحانی غوث سمدانی قندیل نورانی کے اس مقام پر اب کوئی نہیں پہنچے گا۔ اس کا ریفرنس شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ طریقت کے بادشاہ اور موجودات کے تصرف کرنے والے ہیں۔ جو بھی موجود ہے کائنات میں اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ اس میں تصرف کریں گے۔ کیسے تصرف کرتے ہیں میں آگے بتاؤں گا۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرب وہ ولایت، قرب سے مراد یہاں پر اللہ کا قرب اور ولایت۔ اب یہ ولایت اور ولایت دو چیزیں میں بتایا تھا۔ ولایت اگر زبر کے ساتھ پڑھے تو ولایت اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں جو ظاہر ہے اس پہ جس کو حکمرانی حاصل ہوتی ہے وہ ہے ولایت، اور زیر سے اگر ولایت پڑھیں گے تو باطنی معاملوں میں جس کو تصرف حاصل ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ولایت۔ یہ دو چیزیں ملانے کے بعد ولی بنتا ہے۔ ولی کو ظاہر میں بھی اختیار ہوتا ہے تصرف کا اور باطن میں بھی اس کو اختیار ہوتا ہے تصرف کا۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرب اور ولایت کا مرکزی منصب ائمہ اہل بیت سے منتقل ہو کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا اور آپ ہی کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ ائمہ اہل بیت اور آپ کے درمیان کوئی اور اس مقام پر فائز نہ ہوا۔ آپ ہی کے ذریعے فیض پاتے ہیں، کیونکہ یہ مقام آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا افلت شموس الاولین، پیران پیر نے فرمایا تھا کہ اب جو پچھلے چراغ جو روشن تھے سورج کے مانند، اب ان کے چراغ کے سامنے اب میرا چراغ چمکے گا۔ حاضرین محترم، پیران پیر کو تصرف کیسا تھا اس کی دو چار مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم محبوب سبحانی غوث سمدانی قندیل نورانی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جایا کرتے تھے۔ ان کا نام تھا عبداللہ ازجی۔ یہ 530 کی بات کر رہے ہیں، 530 ہجری کی۔ میں آیا جایا کرتا تھا۔ ایک وقت میری بیٹی چھت پر گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، عرض کرنے لگا اے شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ، میری بیٹی اوپر گئی چھت پر، اس وقت اس کی عمر 16 سال ہو چکی تھی اور وہ پھر واپس نہیں ملی مجھے۔ تو پیران پیر نے فرمایا کہ دیکھو جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرنا۔ پیران پیر نے فرمایا کہ فلاں مقام پر چلے جاؤ اور تم اس مقام پر کھڑے ہو کے اپنے اطراف میں ایک دائرہ ڈالنا، یعنی ایک لکیر کھینچنا گول، اور لکیر کھینچتے وقت یہ کہنا بسم اللہ علی نیت عبد القادر، یہ کہہ کے لکیر کھینچنا۔ اور سنو، جیسا جیسا رات گزرتی جائے گی ویسے ویسے جنات کے قافلے تمہارے پاس سے گزریں گے، جنات کے گروہ تمہارے پاس سے گزریں گے، گھبرانا نہیں۔ اور طلوع فجر کے وقت وہ جنات کا سردار بھی وہاں سے گزرے گا، اور جب وہ تم سے پوچھے گا کہ تمہارا مطلب کیا ہے، یعنی سوال کیا ہے، تم کیا چاہتے ہیں، تو کہنا کہ مجھے شیخ عبد القادر الجیلانی نے بھیجا ہے، میری لڑکی ایسا غائب ہو گئی۔ اب یہ اس مقام پر پہنچ کر جب لکیر کھینچتے وقت بسم اللہ علی نیت عبد القادر کہہ کے لکیر کھینچ کے وہاں پر بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسا جیسا رات گزرتی گئی میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سے ڈراؤنی ایک جنات اور شیاطین کے گروہ گزرتے گئے۔ جب طلوع فجر کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ان کا سردار، جنات کا سردار گھوڑوں پر سوار تھا، وہ میرے قریب آیا
اور مجھے سلام کیا اور ادب بجا لایا اور میرے دائرے کے باہر وہ بیٹھ گیا. بیٹھ کے پوچھنے لگا اے غلام عبد القادر بتاؤ تمہارا مطلب کیا ہے, تمہارا سوال کیا ہے, تمہاری حاجت کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی گھر کے چھت پر چڑھی تھی, اس کے بعد وہ غائب ہو گئی, مل رہی نہیں. تو اس جو سردار تھا جنات کا, اس کے ساتھ جتنے جنات تھے ان سے یہ پوچھا کہ کیا تم لوگوں میں سے کسی نے ایسا کام کیا؟ تو وہ جتنے بھی تھے وہ بولے نہیں ہم نے ایسا کام نہیں کیا, ہم نہیں جانتے اس کی لڑکی کہاں ہے. تو پھر وہ جو سردار تھے جنات کے وہ کہنے لگے کہ معلومات کرو کہ وہ کہاں ہے. معلوم ہوا کہ ایک شیطان لے گیا ہے. تو جب وہ شیطان کو پکڑ کر لایا گیا, اس کے بعد میں وہ بچی جو تھی وہ برآمد کر لی گئی. اور کیونکہ پیران پیر کے یہ آنے جانے والے, محبت رکھنے والے, یا پھر پیران پیر کے جو مرید تھے ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا وہ شیطان کیا, اس لیے اس کو قتل کا حکم دیے اور پھر ان کو ان کی بیٹی واپس دے دیے. جب پیران پیر کے پاس آ کر انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا تو پیران پیر نے فرمایا ہاں میں جانتا تھا کہ ایسا ہوگا. یہ ہے تصرف, اس کو کہتے ہیں تصرف. اور یہ تصرف باطنی ہے, یہ چھپے ہوئے جنات, شیاطین, جو بھی مخلوق ہے ان پر پیران پیر کا کیسا تصرف ہے یہ ہے. اور ایک واقعہ, ابو المعالی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کے صاحبزادے کو بخار 15 مہینے تک بخار رہ گیا. وہ آ کر پیران پیر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ, میرے بیٹے کو 15 مہینے سے بخار ہے, کم نہیں ہو رہا. تو آپ نے فرمایا کہ جا کر تمہارے بیٹے سے یہ کہنا کہ اے ام ملدم, بخار کنیت ہے, وہ جو بیماری ہے نا بخار کی جس کو عربی میں حما کہتے ہیں, حما یعنی جسم کا گرم ہو جانا, بخار کو حما کہتے ہیں. اس سے ہوتا کیا بولے تو اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ انہیں جسم کو گلا دیتا اور خون چوستا. یہ بیماری ہے, وہ خون چوستی اور جسم کو گلا دیتی. اس بیماری کا نام کیا ہے عربی میں؟ ام ملدم. پیران پیر نے فرمایا ابو المعالی سے کہ تم اپنے بیٹے سے کہنا, خطاب کر کے کہنا کہ آئے ام ملدم, شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے کہ تو یہاں سے شہر حلہ کی طرف چلے جائے. تو آپ کے حضرت ابو المعالی کے جو 2 احباب تھے وہ ان سے پوچھنے لگے کیا ہوا تم بولے؟ بولتا ہاں میں بولا. پھر کیا ہوا, بخار ہے بچے کو؟ بولے نہیں بچے کو بخار نہیں ہے. پھر کئی زمانے کے بعد ملاقات ہوئی, پوچھے تو بولے نہیں میرے بچے کو کئی سالوں سے بخار نہیں ہے, بلکہ میں سنا کہ حلے کے لوگوں میں بخار آتا ہے. اب پھر وہاں کے لوگوں کی صفت, یہ جو معجزات اور کرامتیں ہوتی نا, جیسا ہم بتاتے آ رہے ہیں, انبیاء کرام کے معجزوں سے یہ کرامتیں آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے. آپ مدینہ شریف میں تھے, جب آپ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر تو وہاں کے لوگوں کو بخار آتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کی بیماری کو خطاب کر کے فرمایا کہ تو مسجد قباء کی طرف چلی جا. تو وہ مسجد قباء کی طرف چلے گئی. اب وہاں کے رہنے والوں کو بخار آنے لگا تو بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بخار آ رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بخار کی حالت میں اگر تم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا. اگر نہیں تم چاہتے ہیں کہ میں دعا کروں تو پھر میں دعا کروں گا. تو وہ اہل قباء کہنے لگے یا رسول اللہ ہم صبر کر لیتے ہیں بخار آنے پہ. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے اس معجزے سے پیران پیر کی وہ کرامت ہم کو سمجھ میں آتی ہے. تو اس لیے آپ حضرات اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں شریک ہوئے جہاں پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, آپ کی عظمت,
آپ کی رفعت ذکر اور آپ کی فضیلت اور آپ کے مناقب، آپ کے معجزات جب ہم بیان کرتے ہیں، سننے کے بعد میں یہ اولیاء کرام کی کرامتیں ہمارے دل کو جلدی سے لگتی، ہم کو جلدی سے یہ کرامتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اب ایک اور واقعہ یہ ہے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز ہیں، تو آپ کے پاس جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہوا میں اڑ رہے ہیں، اڑتے اڑتے جب مدرسے کے قریب آئے، جب پیران پیر کے پاس آئے تو ایسا نیچے آئے جیسا عقاب اپنے شکار کو دیکھ کر ہزاروں میل اوپر یا فیٹ اوپر سے اڑتا انہیں نیچے شکار دیکھا تو شکار کی جگہ ہی اترتا انہیں، پلین کی طرح یا دوسرے پرندوں کی طرح ایسے نہیں اترتا انہیں سیدھا ایسے ہی اترتا۔ تو وہ جو لوگ تھے جو اڑ رہے تھے ہوا میں، جیسے ہی پیران پیر کے پاس اوپر آئے وہ وہاں سے نیچے آ گئے، نیچے آ کر سلام کیے، آپ کی قدم بوسی کیے، اس کے بعد پھر وہ چلے گئے۔ تو یہ دیکھنے والے پوچھے، آئے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے آئے؟ تو بولے یہ رجال غیب ہے، یہ رجال غیب ہے۔ غیب اللہ نے کچھ مرتبہ ولایت میں ایک رجال غیب کا بھی آتا، ایک چھپے ہوئے مرد، وہ لوگ دنیا میں گردش کرتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ امیڈیٹ آئے اور پیران پیر سے اجازت لے کر پھر چلے گئے۔ تو یہ جو تصرفات ہیں نا، یہ پیران پیر کو جو تصرفات ملے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کی عطا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ واہ یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، لوگوں کے سر جتنے اونچے جاتے نا، آپ کا قدم مبارک وہ اونچے سروں سے بھی اعلیٰ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، تیرے قدموں کو دیکھ سکتے بس، آپ کا سر مبارک کہاں ہے، کتنی بلندی پہ ہے، کوئی کیا جانے، ہماری پہنچ تو آپ کے قدموں تک ہے۔ جو قدم آپ کے، جن کے سر اونچے اونچے ہیں، ان کے سروں سے بھی اونچا آپ کا قدم ہے، تو سر کو کیا جانیں گے ہم، وہ بلندی کیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء کرام اپنی آنکھیں آپ کے تلووں کو ملتے ہیں۔ ہم تو خوش عقیدہ ہیں، بڑی دیر سے بیٹھ کے پیران پیر کی منقبتیں سن رہے ہیں اور پھر آفتاب خطابت کا بیان بھی سننا ہے، ہم خوش عقیدہ ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، کئی کو نہیں آتا، ارے حدیث نہیں پڑھے، سیرت نہیں پڑھے، حضور کے مناقب، حضور کا مرتبہ نہیں پڑھے تو کہاں سے سمجھ میں آئیں گا یہ؟ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوہ مبارک کو بوسہ دیتے تھے، یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راست تلوے مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور اپنی آنکھیں لگاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ یہودی تھے، وہ بڑے کٹر تھے، بڑے دشمن تھے، اس کے باوجود اگر وہ ایسا کرے تو کیوں کرے؟ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ آخری نبی ہیں تو چلو ان سے ہم وہ باتیں پوچھتے ہیں جو اللہ نے موسیٰ کو عطا کی تھی، 9 نشانیاں۔ تو جب بارگاہ رسالت میں آئے تو کہنے لگے یا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے تھے، اور صحابہ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، اور بعض موقعوں پر صحابہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کہتے تھے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں جان و مال کے ساتھ، یہ صحابہ کہتے تھے۔ یہودی کہتے تھے ابو القاسم، یہودی کہنے لگے اے ابو القاسم اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں
تو پھر اللہ نے موسیٰ کو جو 9 نشانیاں عطا کی تھی وہ کیا ہے بتائیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نشانی وہ بیان کی جو اللہ نے موسیٰ کو پہلی دی تھی، پھر دوسری وہ بیان کیے جو موسیٰ کو دوسرے نمبر پہ تھی۔ اس طرح سے جب 9 نشانیاں پورے بیان کرے تو ان کو برداشت نہیں ہوئی، یہ حضور کے پاس آگے بڑھ کے قدموں کو بوسہ دے کے کہنے لگے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو پھر حضور فرمائے کہ آؤ توحید اور رسالت کی طرف آؤ کلمہ شہادت پڑھو۔ کہنے لگے نہیں ہم نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ ہم کلمہ اگر آپ کا پڑھ لیں گے تو ہماری قوم ہم کو مار دے گی۔ تو حاضرین محترم، جتنی کرامتیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، یہ کرامتوں کا فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں سے ثابت ہے۔ ایک دفعہ کھلے میدان میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرما رہے، بارش ہونے لگی۔ پیران پیر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے اللہ میں تیرے لیے سب کچھ جمع کر رہا ہوں اور یہ بارش ہے۔ لوگ بارش ہونے سے اٹھ کے جانے لگے تو وہ دیکھ کر پیران پیر نے عرض کیا، اے اللہ میں تیرے لیے سب کچھ جمع کر رہا ہوں اور یہ بارش ہے کہ تفرقہ ڈال دے رہی۔ تو بارش رک گئی امیڈیٹ، اور اس مجلس میں جو موجود تھے ان کا بیان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس نہیں ہوئی بارش، ہمارے اطراف ہونے لگی بارش۔ سبحان اللہ۔ اور پیران پیر جب واعظ و بیان فرماتے تو آپ کی مجلس میں 70,000 افراد سے زیادہ لوگوں کا مجموعہ رہتا تھا۔ اور پیران پیر کی کرامت میں یہ بھی ہے، جب آپ واعظ فرمانے کا ارادہ فرماتے تو لوگ خود بخود جمع ہو جاتے تھے، اور پیران پیر کے واعظ و بیان میں انسانوں سے زیادہ جنات شریک رہتے تھے۔ اور پیران پیر کے واعظ میں اس وقت کے بڑے بڑے اولیاء موجود رہتے تھے، بڑے بڑے صاحب علم، اصحاب تفسیر، اصحاب حدیث اور فقہا، متکلمین، یہ سب جمع رہتے تھے۔ اور پھر ملائکہ رہتے تھے، جنات رہتے تھے، اور پھر انبیاء علیہ السلام بھی رہتے تھے۔ اب یہ بات کو کیسا سمجھیں گے؟ انبیاء اور پیران پیر کی محفل مجلس میں انبیاء لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ ارے بات بڑی آسان ہے، جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو جو ہم چیف گیسٹ کو بلاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے سے بڑے ہوتے ہیں نا، عمر میں، علم میں، فضیلت میں، یہ وہ جو بھی ہیں۔ ہم کوئی پروگرام کریں تو ہم جس کو چیف گیسٹ بلاتے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ایک مقام اور اعلیٰ مرتبے والے ہوتے ہیں نا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر پیران پیر کے واعظ و بیان میں انبیاء کرام اگر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو اس سے پیران پیر کی ہمت افزائی کرنا بھی ہوتا ہے۔ سمجھنے، باتوں کو ایسے سمجھنا جو آسانی سے سمجھ میں آ جانا ہمارے۔ اور حاضرین محترم، سائنس، بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ولایت سے ہم سائنس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، مگر آج کے کم عقل لوگوں کو کرامتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو اب ان کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں کہ پیران پیر کی کرامتوں میں ایسی کرامتیں ہیں کہ آج سائنس کے ذریعے ہم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکل کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اس کے باوجود نہیں مانتے، نہیں یہ کیسا ہوتا، بولے تو یہ کیا ہے؟ شقی ہونا ہے، یہ اس کی شقاوت قلبی ہے، وہ دل نہیں مان رہا، تو اس کی بدبختی ہے۔ ہوا کیا، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے ایک مرید رمضان میں کہنے لگے، یا شیخ یا مرشدنا، اے ہمارے مرشد، اے ہمارے شیخ، آج آپ میرے پاس افطاری کے لیے تشریف لائے تو میرے لیے باعث برکت ہوگی۔ پیران پیر ان سے وعدہ کر لیے، پھر دوسرے مرید بولے ان سے وعدہ کرے، تیسرے بولے، تیسرے سے یہاں تک کہ 40 مریدین سے آپ نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا۔ دن گزر گیا، دوسرے دن جب حاضری ہوئی سب کی تو وہ ایک مرید کہنے لگے کہ میری کل خوش نصیبی ہوئی، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر تشریف لائے تھے۔ دوسرے بولے میرے گھر بھی لائے تھے، تیسرے بولے میرے گھر بھی لائے تھے،
40 بولے کہ ہمارے گھر بھی تشریف لائے تھے۔ اب یہ بات کو سمجھیں گے کیسا؟ یہ بات کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے نا، موبائل میں کوئی جلسے کا، جیسا اب یہ جلسے کا کلپ ہے، آپ کلپ دیکھیں جلسے کا، دیکھنے کے بعد بولے ہاں یہ جلسہ ہوا تھا، اس میں بھی تھا، مگر آپ ہیں کہاں؟ گھر میں ہیں۔ مگر یہ جو جلسے کا جو ویڈیو بنایا جا رہا ہے، اس سے آپ بات نہیں کر سکتے۔ آپ بات ابھی کر سکتے میرے سے، مگر یہ فلم بننے کے بعد، یہ ویڈیو بننے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے۔ مگر وہ واقعہ کیسا ہے پیرانے پیر کا؟ 40 مریدوں کے پاس پیرانے پیر گئے، جب آپ گئے تو سلام اور کلام ہوا ہوگا۔ اب اس کو کیسا سمجھیں گے؟ تو اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے اسکول میں بچوں کی آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں، ایک زوم ایپ ہے، وہ ایپ کے ذریعے بھی بچوں کی آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں۔ تو وہ آن لائن کلاس میں ٹیچر ایک لیکچر دینے والا ہوتا، ٹیچنگ کرنے والا ایک ٹیچر ہوتا۔ مثال کے طور پر 50 بچے اگر اس میں ہیں اس کلاس میں، تو 50 بچے الگ الگ محلے میں، الگ الگ گھروں میں بیٹھے ہوئے، وہ لوگ بیٹھ کے یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں۔ ٹیچر ہے یہ پورے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ پورے بچے یہ ٹیچر کو بھی دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ٹیچر اگر کوئی بچے سے بات کر رہے ہیں تو وہ بچہ وہ ٹیچر کو جواب دے رہا، سوال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 2+2 آپ بولیے، بولتے وہ بچہ بول رہا میم 2+2 4 بولیے۔ اب 50ویں بچے سے اگر ٹیچر پوچھ رہے ہیں، جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ بچہ جواب دے رہا، سب سن رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا جو 50 بچے اس کلاس میں جوائن ہیں، وہ 50 بچے بھی اس ٹیچر سے بات کر سکتے ہیں، اور یہ ٹیچر بھی 50 بچوں سے بات کر سکتے ہیں۔ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر پیرانے پیر اپنے مریدوں کے پاس تشریف لے گئے اور اگر سب سے بات کیے تو یقین آنے والی بات ہے۔ ہم تو بغیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے بھی پیرانے پیر کی اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کو ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم سنی ہیں، اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں۔ آخری بات کی طرف، بغداد کے ایک بہت بڑے شیخ جن کا نام ابو بکر بن حرار ہے یا حرار، آپ کو جو خرقہ ولایت جو ملا نا، وہ آپ نے عالم رؤیا میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضور نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ جو آپ کا بیٹا ہے ابو بکر بن حرار، اس کو خرقہ پہنائیے اور خلعت عطا کیجیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرقہ پہنایا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھتے کیا ہے کہ وہی خرقہ موجود ہے جو حضرت ابو بکر نے پہنایا تھا۔ یہ وہ شیخ ہیں۔ یہ شیخ پیرانے پیر کے اعلان خطبیت سے پہلے، پیرانے پیر کا اعلان خطبیت کیا تھا؟ آپ کا اعلان خطبیت یہ تھا کہ خدمی ھذا علی کل ولی بولیے، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، رغبتی علی کل ولی۔ تو یہ جو پیرانے پیر نے اعلان فرمایا تھا نا، یہ اعلان کو پیرانے پیر کے اعلان خطبیت کہتے ہیں۔ یہ اعلان خطبیت سے پہلے جب غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی مجلس میں جاتے تو جو علماء کو یہ بات کا علم تھا کہ یہ مقام خطبیت پہ فائز ہوں گے، تو یہ اپنے حلقے کے لوگوں سے کہتے تھے اے لوگوں اٹھو، کھڑے رہو اور ان کا استقبال کرو، جو آنے والے وقت میں یہ اعلان کریں گے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ پیرانے پیر کی حیات مبارکہ میں آپ کے اعلان خطبیت سے پہلے لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ یہ وہی عبد القادر جیلانی ہے جو یہ اعلان کریں گے۔
حاضرین محترم، اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ اللہ کے حکم سے آپ نے فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیران پیر سے عالم رؤیا میں فرمایا، اے میرے فرزند عبد القادر، تم اٹھو اور لوگوں میں واعظ اور بیان کرو۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اجمی ہوں، میں عرب میں کیسے خطاب کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے عبد القادر، منہ کھولو۔ جب آپ نے اپنا منہ مبارک کھولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں داخل فرمایا۔ پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ جلوہ افروز ہوئے اور انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے منہ کھولو۔ جب آپ نے اپنا منہ کھولا تو مولا علی باب العلم اور حضور مدینۃ العلم کا فیض تو مل گیا پیران پیر کو۔ اب باب العلم مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ جب آپ نے اپنا منہ کھولا تو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے 6 بار اپنا لعاب دہن داخل فرمایا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ پیران پیر کے منہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ جب مولا علی 6 بار ڈالے تو پیران پیر عرض گزار ہوئے، بابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار داخل کیا ہے، آپ بھی 7 بار داخل کیے۔ تو مولا علی فرمانے لگے، اے میرے فرزند، مصطفیٰ جان رحمت کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان سے کچھ کم کروں۔ تو یہ عنایت ہوئی۔ اس کے بعد میں جب پیران پیر واعظ و بیان فرماتے تھے تو عرب تنگ رہتے تھے، آپ ویسی فصیح عربی بولتے تھے، اور آپ پر رموز اور اسرار ایسے آپ سے لوگوں نے سنے کہ جب آپ خال پیش کرتے، خال یعنی کسی آیت یا کسی کے بارے میں آپ بیان فرماتے، بیان فرمانا یعنی قال کہتے ہیں۔ جب آپ بیان کرتے تو لوگ حیرت میں رہ جاتے، ان پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی۔ جب آپ قال سے حال کی طرف آتے، یعنی یہ تو آپ نے تقریر کی، لوگوں کو علم دیا، جب آپ اسرار اور رموز اس کا بیان کرتے تو لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے وجد کی کیفیت میں، اور اپنا سینہ پیٹتے ہوئے، اپنا سر پیٹتے ہوئے جنگل کی طرف چلے جاتے تھے۔ یہ معاملہ تھا پیران پیر کا۔ پیران پیر کے علم کا یہ عالم تھا۔ آپ ایک مرتبہ ایک تفسیر بیان کرنے لگے تو آپ کے پاس ایک وقت کے بہت بڑے مفسر اور محدث موجود تھے۔ وہ کہنے لگے اپنے دل میں کہ یہ جو آیت پڑھی جا رہی ہے، اس کی ایک ہی آیت کی 40 تفاسیر میرے کو معلوم ہے۔ وہ سوچنے لگے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا کہ آپ دلوں کی کیفیت کو جانتے تھے۔ آپ دلوں کی کیفیت کو جانتے تھے کہ اس کے دل میں کیا بات ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ یہ جو مفسر اور یہ جو محدث بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اس آیت کی 40 طریقے سے تفسیر آتی، تو پیران پیر پہلی تفسیر وہ بیان کیے جو ان کو پہلے آتی تھی، دوسری وہ بیان کیے جو ان کو دوسری تھی، تیسری، چوتھی، پانچویں، 10، 15، 20، 25، 30، 40 کے بعد جب 41 بیان کرنے لگے تو وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ عالم تھا پیران پیر کے علم کا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صبح قیامت تک اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور کی دلیل پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے، مگر جنہوں نے پیران پیر کو دیکھا ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات تھے وہ سارے کے سارے پیران پیر میں دیکھے ہیں۔ یہ کمال اور یہ مقام تھا پیران پیر
غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری بات آپ سے کر کے پھر اپنی بات کو پوری کر دیتا ہوں۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ پیران پیر کے پاس ایک شخص چوری کرنے آیا تھا، چوری کر کے واپس جب ہونے لگا تو اس کو دکھائی نہیں دیا، بینائی سلب کر لی گئی، وہ رونے لگا۔ جب پیران پیر کے پاس دستک ہوئی تو کچھ لوگ حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا خود بے ربانی، ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا قائم مقام چاہیے۔ تو پیران پیر فرمائے کہ دیکھو میرے تخت کے نیچے چھپا ہوا ہے، لے جانا۔ وہ باہر نکل کے بولا یا غوث سمدانی یا پیران پیر، میں تو چوری کے ارادے سے آیا تھا، میرے پاس دین کا علم کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسا اس مقام پر فائز ہوں؟ تو پیران پیر نے جب ایک نظر کرم کری تو وہ اس مقام کے قابل ہو گئے۔ اب اس بات کو کیسا سمجھیں گے؟ اس بات کو ہم یقین رکھتے ہیں اس لیے سبحان اللہ بولے، مگر دوسروں کو اب دوسرے پوچھتے آپ وہ جلسے میں گئے تھے، ماں ایسا بولے، یہ کیسا یقین کرنا؟ بولے تو اس کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں۔ ہاتھ میں موبائل ہے نا، اگر آپ ایک موبائل خریدے، اگر اس موبائل میں گانے یا گیمز یا کچھ اور ایسی ویسی چیزیں فل بھری ہوئی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزوں کو نکال کے قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کرنا، نعت شریف ڈاؤن لوڈ کرنا، منقبت پیران پیر ڈاؤن لوڈ کرنا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس موبائل کو فارمیٹ کریں گے۔ آپ اس موبائل میں جو میموری ہے اس کو فارمیٹ دبائیں گے تو پوری میموری خالی ہو جاتی، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اب اس کے بعد جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کریے، جو کرنا ہے کریے، اس کے بعد سنیں تو پہلے کا آتا یا بعد کا آتا؟ بعد کا آتا۔ تو پیران پیر کی کئی کرامتیں ایسی ہے جو سائنس کے ذریعے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑا آسان ہے۔ ہمارے پاس سائنس جتنی ترقی کر رہی اتنا ہی اولیاء اللہ کی کرامتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر یقین آ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر نکال کر 2 یا 3 بار آپ کی حیات مبارکہ میں، ایک بار بچپن میں، ایک بار معراج پہ جانے کے ٹائم پہ حضور کا قلب اطہر نکال کر اس کو زمزم سے دھویا گیا، پھر پیوست کر دیا گیا تھا، یعنی پھر جوڑ دیا گیا تھا۔ آج اوپن ہارٹ سرجری کیا ہے؟ 1400 سال کے بعد آج سمجھ میں آ رہا۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو سائنس اسلام سے قریب کر رہی، مگر کئی بدبخت ایسے ہیں یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اگر نہیں مانتے تو ان کے لیے ایک آواز دے رہی ہے، حل من مزید، حل من مزید۔ جہنم روز قیامت کہے گی آئے اللہ کچھ اور بھی ہے تو بھیج میرے میں، تو وہاں جگہ بہت خالی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو غوث اعظم کے دامن میں رکھے، غوث اعظم سے وابستہ رکھے۔ پیران پیر غوث اعظم محبوب سبحانی خطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہم کو دنیا میں بھی عطا کرے، قیامت میں بھی عطا کرے، بقول اللہ جل شانہ کے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔